السلام علیکم سامعین، 12 جمادی الاخری ہے، 5 جنوری ہے۔ خبر کا عنوان ہے بے شرم گیتکار۔ جاوید اختر کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو فلموں کی دنیا سے وابستہ مشہور آدمی ہے۔ اس نے آج مسلم پرسنل لاء بورڈ کے حوالے سے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ طالبان کے معاملے میں چپ کیوں ہے؟ کیا سہمتی ہے کیا؟ خبر تھوڑی تفصیل سے سنیے۔ ہمیشہ سرخیوں میں رہنے والے گیتکار جاوید اختر نے اب طالبان کو لے کر مسلم پرسنل لاء بورڈ کو نشانہ بنایا ہے۔ جاوید اختر نے ٹویٹر پر لکھا کہ طالبان نے اسلام کے نام پر تمام خواتین اور لڑکیوں کو اسکول اور کالج میں تعلیم حاصل کرنے اور ملازمتیں کرنے سے روک دیا ہے، لیکن مسلم پرسنل لاء بورڈ چپ ہے اور خاموش ہے۔ یہ اس کی آلوچنا، نندا، مذمت کیوں نہیں کرتے؟ کیا سہمتی ہے کیا؟ یہ اس بے شرم نے لکھا ہے۔ سوال یہ ہے، جاوید اختر صاحب، ملک میں اور بیرون ملک میں بہت سارے حرام کام، غلط کام اسلامی شریعت کے خلاف ہوتے رہتے ہیں، تو کیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ان سب کی نندا کرتا ہے کیا؟ مثال کے طور پر ہمارے ملک میں شراب بنتی ہے، حکومتی لائسنس لے کر اس کو بیچا جا سکتا ہے، خریدا جا سکتا ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے یہ حرام ہے، تو کیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کبھی اعلان کوئی ایسا بیان دیا کہ شراب حرام ہے؟ وہ اپنے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، یہ الگ موضوع ہے، لیکن محض اسی کام کے لیے کوئی پریس کانفرنس کی ہو۔ اسی طرح سود کا لین دین حرام ہے، تو کیا پرسنل لاء بورڈ نے اسی طرح پریس کانفرنس کر کے، جیسا آپ چاہتے ہیں، اعلان کیا کہ سود حرام ہے؟ داڑھی مڈانا حرام ہے، آپ نے مڈا رکھی ہے، آپ بے داڑھی کے ہیں، تو کیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اسی طرح پریس کانفرنس کر کے آپ کی خواہش کے مطابق اعلان کیا کہ داڑھی حرام ہے؟ ایسے بہت سارے کام ہیں جن پر مسلم پرسنل لاء بورڈ نے سرے سے کوئی اعلان نہیں کیا ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کا بنیادی کام اسلامی شریعت کی حفاظت ہے، ایمان کی حفاظت ہے، اصول کی حفاظت کرنا ہے، اور نئی نسل کے عقائد کی درستگی ہے۔ خاموش طریقے سے اعلان کر کے بورڈ کوئی کام نہیں کرتا۔ یہ کام آپ جیسے بے شرموں کا ہے۔ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے جہاں ہر ایک کو کچھ کہنے کا اور ہر ایک کو کچھ کہنے کی اور لکھنے کی آزادی حاصل ہے۔ چنانچہ ٹویٹر پر آپ نے ایک بالکل سادہ طریقے سے زندگی گزارنے والے اور بالکل سادہ طریقے سے رہنے والے، اسلامی شریعت کے مطابق رہنے والے مسلم پرسنل لاء بورڈ کو ہی نشانہ بنا دیا ہے۔ یہ وہی جاوید اختر ہیں جن کو جمعیت علماء والے اپنے پروگراموں میں سیکولرزم کے نام پر بلایا کرتے ہیں۔ اب آپ خود ہی غور کریں کہ ایسے شخص کو بلانا کہاں تک